والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. بلند يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة 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 الأجل الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. ایک بلند ترین صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بلند ترین صلوات. وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ اسلام پیغام امن ہے. اسلام امن کا پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. لوگوں اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اسلام میں چونٹی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام کا پیغام محبت یہ ہے. اسلام کا پیغام محبت یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تاکہ دو مومنین میں صلح کروا دیں، 2 گھنٹے لگیں 4 گھنٹے لگیں، چند گھنٹوں کا کام ہے، مگر یہ جو آپ 2 مومنین میں صلح کرواتے ہیں، اسلام کہتا ہے اللہ آپ
آپ کو 70 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ اب مجھے نہیں معلوم جن جن مومنین نے یہ حدیث سنی، پرسوں میں نے سنائی تھی، انہوں نے ہمت کی کہ 70 سال کا ثواب کمائیں یا نہ کمائیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کرے کہ اگر ہمت نہیں کی تو انشاءاللہ آج ہمت کریں، آج اٹھیے۔ جن جن دو مومنین میں اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے، جائیے ان اختلافات کو ختم کیجئے اور محبتوں میں تبدیل کیجئے۔ اسلام کیونکہ محبت کا پیغام ہے، اسلام امن کا پیغام ہے۔ اور کل آپ نے سنا اسلام کا پیغام امن کیا ہے؟ اسلام کا پیغام امن یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا تم بڑے عابد تھے؟ عابد کھڑے ہیں۔ کیا تم بڑے زاہد تھے؟ زاہد کھڑے ہیں۔ کیا تم بڑے عالم تھے؟ عالم کھڑے ہیں حساب و کتاب دینے، مگر تم بغیر حساب و کتاب کیسے جا رہے ہو؟ کہا کیونکہ دنیا میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے دشمنی نہیں کی۔ یہ اسلام کا محبت کا پیغام ہے۔ اے انسان، اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے نہ محبت کر، اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے نہ دشمنی کر۔ یہ ذات بڑی خطرناک ہے، یہ ذات بڑی خطرناک ہے۔ اگر ہم نے حب ذات کو ختم نہیں کیا، یہ میرا موضوع نہیں، صرف اشارہ کرتے ہوئے گزروں، یہ حب ذات اتنی خطرناک ہے کہ اگر ہم نے حب ذات کو ختم نہیں کیا، اللہ نہ کرے انسان امام زمانہ کا دشمن بن سکتا ہے۔ یہ حب ذات علماء مراجع جو عرفا ہیں، میں عارف کی تفسیر بتا چکا ہوں کہ عارف کون ہوتا ہے، وہ بتاتے ہیں حب ذات وہ نفس کی بیماری ہے جو سب سے آخر میں نکلتی ہے، اور اسی حب ذات کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ پہلے میں، پھر میرا بیٹا، پھر میرے گھر والے، پھر میرے محلے والے، پھر میرے قوم والے، پھر میرے مذہب والے، اور پھر جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر فتنے ہوتے ہیں میری زبان والے۔ یہ لسانیت کے جو جھگڑے ہیں کیا ہے؟ یہ سب حب ذات ہے۔ حب ذات سے اسلام نے منع کیا۔ اسلام امن کا پیغام ہے۔ اسلام کرے اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے جھگڑا نہ کرو، اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے دشمنی نہ کرو، اور وہ شخص جو اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے دشمنی کرتا ہے، وہ شخص اپنے امام اور اپنے نبی کا بھی دشمن ہو سکتا ہے۔ تاریخ میں واقعات موجود ہیں، دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا، دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، آگے دونوں مسلمان تھے، رسول خدا کے پاس آ گئے، یا رسول خدا آپ فیصلہ کیجئے، یا رسول خدا آپ فیصلہ کیجئے۔ اب ان میں ایک حق پر تھا اور ایک گنہگار تھا، ایک صحیح تھا اور ایک خطا کار تھا۔ جب رسول خدا کے پاس آ گئے، رسول خدا نے جب باتیں سنی دونوں کی اور فیصلہ کیا، جو حق پر تھا کہا تو حق پر ہے، اور جو باطل پر تھا کہا تو غلط ہے، تو باطل پر ہے، مگر کیونکہ اس کے اندر حب ذات تھی، اس نے رسول کا فیصلہ نہیں مانا اور رسول کا دشمن ہو گیا، منافق ہو گیا۔ یہ حب ذات انسان کو منافق بنا سکتی ہے۔ اسلام کا پیغام یہ ہے، لوگوں اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے نہ دشمنی کرو نہ دوستی کرو۔ ہاں یہ معیار ضرور رکھو کہ دوستی اس سے کریں گے جو خدا، نبی اور علی کا دوست ہے، اور دشمنی اس سے کریں گے جو خدا، نبی اور علی کا دشمن ہے۔ اب دیکھیے اسلام امن کا پیغام دے رہا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ امن کا میسج دے رہا ہے۔ امن دیکھیے کیا ہے، امن یعنی پیس، مگر یہ اسلام میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے نا، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسلام میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے ایمان، اور یہ ایمان نکلا امن سے ہے۔ یہ ایمان نکلا کس سے ہے؟ امن سے ہے۔ لیکن یہ ایمان کیا ہے؟ آج ایمان پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہوئے اپنے ایمان کو انشاءاللہ تازہ کریں۔ ایمان کیا ہے؟ تو خداوند عالم قرآن پاک میں فرماتا ہے ایمان کیا ہے؟ فرماتا ہے کہ جو ایمان کا انکار کرے گا اللہ اس کے تمام اعمال کو ضبط و ضبط کر لے گا۔ ابھی ہم یہ پہچاننا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو ایمان کا انکار کرے گا اس کا ہر عمل حبط ہو جائے گا، اس کا ہر عمل ضبط ہو جائے گا، اس کا ہر عمل ضائع ہو جائے گا۔ یعنی اتنا اللہ نے قرآن میں بتا دیا، سمجھا دیا کہ کچھ لوگ ہیں عمل کرتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں۔
کچھ لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں حج کرتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ مگر یہ ایمان کیا ہے؟ ہم تو ایمان کی تلاش میں نکلے ہیں، یہ ایمان کیا ہے؟ تو آئیے رسول خدا کے پاس جاتے ہیں، رسول خدا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایمان کیا ہے؟ تو میدان جنگ خندق میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بارزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ، علی ایمان ہے کل ایمان ہے۔ برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ ہمیں قرآن کی آیت نے کہا کچھ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی کچھ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر علی کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ جتنی نمازیں وہ پڑھیں گے وہ منہ پہ ماری جائیں گی۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آ گیا، کہا یا رسول خدا نماز پڑھتا ہوں کیا جنت میں جاؤں گا؟ یا رسول خدا روزہ رکھتا ہوں کیا جنت میں جاؤں گا؟ یا رسول خدا حاجی ہوں کیا جنت میں جاؤں گا؟ یا رسول خدا خیر و خیرات کے کام کرتا ہوں کیا جنت میں جاؤں گا؟ اس نے اپنے انداز سے پوچھا، میں اپنے انداز سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول سے جب اس نے پوچھا یا رسول خدا نیک نمازی ہوں کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جتنی نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھنے ہیں رکھ لو، جتنے خیر و خیرات کے کام کرنے ہیں کر لو، لیکن یاد رکھو اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی نہ جنت ملے گی نہ نجات ملے گی۔ اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی نہ جنت ملے گی نہ نجات ملے گی۔ تبھی تو شاعر نے کہا یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے، اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے۔ دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے۔ علی کے بغیر نہ دنیا ملے گی نہ آخرت۔ اور کمال دیکھیے، کمال دیکھیے، علی کون ہے؟ کل ایمان۔ علی کون؟ کل ایمان۔ اور ابھی آپ نے سنا ایمان کیا ہے؟ ایمان نکلا امن سے ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی علی والے سب سے زیادہ امن پسند لوگ ہیں۔ تبھی تو آپ نے دیکھا دنیا بھر میں دوسرے لوگ غلطیاں خوب کرتے ہیں مگر علی والے کبھی غلط کام کرتے نظر نہیں آتے۔ دوسری جگہ پہ آپ کو قتل و غارت نظر آتی ہے لیکن خدا کا شکر آج تک تاریخ میں کہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ علی والوں میں قتل و غارت نظر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کل ایمان ہے۔ علی کل ایمان یعنی کل امن ہے، یعنی پورا امن علی کے ہاتھ میں ہے۔ علی کے ماننے والے بھی اسی لیے امن پسند ہیں، امن سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یہ امن اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، یہی ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ تربیت اولاد کرو۔ جو چیز تمہیں ماں باپ نے سکھائی، یہ آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ ماں باپ کا احسان ہے۔ آپ کو مجلس میں بیٹھنا سکھایا، آپ جو مسجد میں آتے ہیں یہ ماں باپ کا احسان ہے۔ آپ کو مسجد میں آنا سکھایا، آپ جو ماتم کرتے ہیں یہ ماں باپ کا احسان ہے۔ آپ کو ماتم کرنا سکھایا، آپ جو روتے ہیں یہ ماں باپ کا احسان ہے، یہ ماں باپ کا احسان ہے۔ اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جن ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کے بچے یورپ میں جب ہم مصائب پڑھتے ہیں وہ روتے نہیں، ہنستے ہیں، ہنستے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا مصائب عاشور کے دن کا، اب ماں باپ نے تربیت نہیں کی تھی۔ ایک بیچارہ مومن سر پہ پیٹ رہا ہے، رو رہا ہے، دو بچے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو پاگل ہو گیا ہے، ہنس رہے ہیں کیونکہ ماں باپ نے تربیت نہیں کی۔ کہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں خدا نخواستہ کہ آپ کی آئندہ کی نسلیں مجلس مولا میں ہنسیں، نعوذ باللہ مصائب مولا میں ہنسیں؟ اگر تربیت نہیں کریں گے تو ہاں یہی ہوگا، لیکن تربیت کریں گے تو آپ ہی کا بچہ حسین کا نام آئے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ تربیت کا نتیجہ دیکھیے، پاکستان میں چھوٹے بچے امام زمانہ کو جب ان کا نام لیا جاتا ہے یاد کر کے نہیں روتے، مگر ایران میں ماں باپ نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے بچوں ہمارے نجات دہندہ مہدی موعود ہیں،
ہمارے مشکل کشا امام زمانہ ہیں، تو جب بچوں کا نام، جب امام زمانہ کا نام لیا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے، ہم نے خود دیکھا دعائیں ندبہ میں جمعے کے دن کبھی آپ جب مشہد گئے، ایک جگہ ہے مہدیہ اس کا نام ہے، ضرور وہاں جائیے گا، چھوٹے چھوٹے بچے جو سامنے میرے بیٹے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے یا ابا صالح مددی مولا کہتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ کب آؤ گے یوسف زہرا۔ یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، مگر یہاں ماں باپ کو خود امام زمانہ کا عشق نہیں۔ سورہ یاسین سے پتہ چل رہا ہے جو ہاتھ ہم اٹھواتے ہیں تو وہ بچوں کی کیا تربیت کریں گے۔ انشاءاللہ آج تھوڑا اور زیادہ گفتگو کرنی ہے تربیت پہ، اور کل آخری دن ہے کہ بھائی آپ کے بچے ویسے ہوتے ہیں جیسے آپ ہوتے ہیں، آپ کے بچے ویسے نہیں ہوتے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جن گھرانوں میں ماں باپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو چھوٹا بچہ اسٹوری بک اٹھا کے پڑھتا ہے، اور جن گھرانوں میں ماں باپ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ان کے بچے ہمیشہ باہر گالیاں دے کے آتے ہیں یا گالیاں کھا کے آتے ہیں۔ کہ ماں باپ بچوں کو عملی تربیت کر کے سکھائیں، ماں باپ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو بچوں کی عملی تربیت کریں، پریکٹیکل تربیت۔ اہل بیت نے سکھایا کہ میں بچوں کی پریکٹیکل تربیت ہونی، بچہ ہے سفید کاغذ ہے، آپ کو دیکھتا ہے، کیچ کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ اہل بیت نے سکھایا۔ کتنے ماں باپ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، وہ جب دعا کرتے ہیں بچوں کو بلا کے کہتے ہیں بیٹو ادھر آؤ، میں دعا کر رہا ہوں تم آمین کہو۔ مگر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا صلوات پڑھی بآواز بلند۔ ایک اچھی رسم ہوتی تھی ہمارے ہاں ماشاءاللہ پہلے کہ جب اہل بیت کا نام آتا تھا فوراً مومنین صلوات پڑھتے تھے، وہ تھوڑی سی غائب ہوتی نظر آ رہی ہے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ جب بھی اہل بیت کا نام ہے ماشاءاللہ صلوات ضرور پڑھ لیا کریں، ایک بلند ترین صلوات۔ سیدہ سکھا رہی ہیں، جب بھی بیوی دعا کرتی تھی اپنے بچوں کو بلاتی تھی، چاروں بچوں کو، بیٹو بیٹیو ادھر آؤ، میں دعا کرتی ہوں تم الہی آمین کہو۔ جتنے ماں باپ بیٹھے ہو، کتنی مرتبہ تم لوگوں نے اس انداز سے دعا کی، پریکٹیکل بچوں کو سکھایا کہ بیٹو ہماری زندگی میں دعا ہے، ہم دعا کے علاوہ کچھ نہیں، ہم فقیر ہیں، ہم جتنے بھی امیر ہو جائیں نا پیسے کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، پھر بھی اللہ کے سامنے فقیر ہیں، دعا کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ کتنے ماں باپ جو پریکٹیکل سکھاتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تربیت سے اگر آپ غافل ہو گئے، بہت سارے میں نے واقعات سنائے، حدیثیں سنائیں، اب بالکل اس کو ریپیٹ کرنے کا ٹائم نہیں رہا۔ اگر آپ تربیت سے غافل ہوں گے تو آپ کا وہی حشر ہوگا جو یورپ میں انگریزوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ البتہ یورپ میں ہم نے دیکھا، ویسٹرن کنٹریز میں ہم نے دیکھا، وہ نیک دیندار مذہبی شیعہ یا سنی ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کے ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کا یہاں کے ماں باپ سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انگریزوں کا ملک ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ بچہ بگڑ نہ جائے۔ یہاں آپ لوگ سمجھتے ہیں مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک تو ہے، مگر جہاں ٹی وی پہ بے حیائی، جہاں فلموں میں بے حیائی، جہاں ڈراموں میں بے حیائی، جہاں اسکولوں میں بے حیائی، جہاں کالج میں بے حیائی، جہاں یونیورسٹی میں بے غیرتی، تو نام کا اسلامی ملک ہمارا ہے، یہاں تو اور زیادہ خطرہ ہے۔ وہاں کے ماں باپ ڈرتے ہیں کہ پورا یورپ ہے، امریکہ ہے، انگریز ہیں اور جناب کافر ہیں، تو ہمارا بچہ غلط راستے پہ نہ چلا جائے، تو وہاں کے ماں باپ اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے دیکھے ہیں یورپ میں رہتے ہوئے بچے حافظ قرآن بنے ہیں، یورپ میں رہتے ہوئے بچے ماشاءاللہ نیک نمازی بنے ہیں۔ انگریزوں کے ماحول میں رہتے ہوئے جو فساد کا ماحول ہے، جو گناہ کا ماحول ہے، جو شہوت رانی کا ماحول ہے، وہاں رہتے ہوئے بھی بچے الحمدللہ علماء بنے ہیں، عالم دین بنے ہیں، اسی ماحول کے پلے بڑے۔ لیکن کب، کیسے؟ جب ماں باپ تربیت اچھی کریں گے۔ جب تربیت اچھی نہیں کریں گے تو پھر بچہ، اب سنیے کیا ہوگا۔ انگریزوں میں تقریباً تربیت کا کنسیپٹ ختم ہے، ماں باپ آج دنیا داری کی تربیت سکھاتے ہیں، کچھ وہاں کے جو رول ریگولیشنز ہیں وہ تربیت تو سکھاتے ہیں، لیکن ماں باپ کا احترام اس میں نہیں ہے۔ بلکہ وہاں پہ تم اسکولز میں سب سے پہلا درس یہ سکھایا جاتا ہے، ماں باپ جو ہیں ان کا تم پہ کوئی حق نہیں ہے، ماں باپ نے اگر ڈانٹا یا مارا یہ پولیس کا نمبر ہے، پولیس کو فون کرو، اور جناب ماں باپ سے تمہیں اسکول سے، گورنمنٹ والے تمہیں ماں باپ سے لے کر چلے جائیں گے۔
یعنی پہلا درس یہی سکھایا جاتا ہے کہ تمہاری ماں کچھ نہیں، تمہارا باپ کچھ نہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور اسلام کا درس کیا ہے؟ اسلام کا درس سنیے، جب ماں باپ تربیت کریں گے سنیں اسلام کا درس کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا کا زمانہ تھا، ایک شخص آیا مولا سے ملنے۔ انگریزوں کا کیا میں نے بتایا، وہاں کی تربیت کا ماحول کیا ہے کہ اسکول میں پہلا جو درس دیا جاتا ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، یعنی ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور جب ایک ماں باپ کا واقعہ میں سناؤں، اتنی اچھی تربیت کی، ایک ماں باپ تھے، انہوں نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی اور انہوں نے اپنے بچے کو اسکول بھیجا۔ یہ ویسٹ کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ جب اسکول بھیجا تو پہلا درس، پہلا دن تھا، پہلی کلاس تھی، ٹیچر نے کہا اگر اماں ابا نے ڈانٹا یا مارا یہ پولیس کا نمبر ہے، پولیس کو فون کر دینا۔ شیعہ مومن بچہ تھا، ماں باپ نے تربیت اچھی کی تھی، اس بچے نے ٹیچر کو کہا ٹیچر تم سے زیادہ مجھ پر میرے ماں باپ کا حق ہے، تم مجھ پر حق نہیں رکھتے، پولیس مجھ پر حق نہیں رکھتی، گورنمنٹ مجھ پہ حق نہیں رکھتی، میرے ماں باپ مجھ پر حق رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے کبھی غلطی سے ڈانٹا بھی تو میں پاگل نہیں ہوں جو آگے تمہیں بتاؤں۔ دیکھیے ماں باپ نے تربیت کی اس کی، اسکول والے حیران ہو گئے یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ سارے بچے ہاں ہاں کہتے تھے، بچے بیچارے کو کہاں شعور ہوتا ہے، لیکن نہیں، بچے میں شعور ہوتا ہے اگر آپ تربیت کریں۔ میں نے کہا یہ جو پہلے 3 سال ہے، 9 مہینے پیٹ میں اور اس کے بعد کے 2 سال، یہ وہ گولڈن ایئرز ہیں، یہ وہ گولڈن سال ہیں جس میں آپ اپنے بچے کو محمد حسین طباطبائی بنا سکتے ہیں کہ حافظ قرآن ہو، اپنے بچے کو کئی زبانوں پر ماہر بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر تربیت کریں، اس ماں باپ نے تربیت کی اپنے بچے کی اور الحمدللہ اس نے کہا ماں باپ سے بڑھ کر میرا کوئی نہیں، ماں باپ سے بڑھ کر میرا کوئی نہیں۔ اب یہ انگریزی ماحول ہے جو تربیت میں یہ سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو، اور اسلامی ماحول کیا ہے؟ ایک شخص آیا چھٹے سرکار کے پاس، لیکن یہ شخص آنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد آنے سے پہلے اپنی ماں سے لڑائی کر کے آیا تھا۔ کتنے جوان ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت نہیں کی، کتنے جوان ہیں جن کی ماں باپ نے جب اچھی تربیت نہیں کی، جوان ہو کے وہ جوان اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں، اپنی ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ اب یہ جوان اپنی ماں سے ذرا سختی سے بات کر کے آیا امام کی خدمت میں، امام سے ملنا چاہ رہا تھا، امام نے منع کر دیا۔ امام نے کہا نہیں مل سکتے مجھ سے، میں تمہیں خود سے ملنے کی اجازت نہیں دوں گا، تم اس لائق نہیں ہو جو ہم سے ملو، اپنی ماں سے لڑ کے آئے ہو، اپنی ماں سے بد زبانی کر کے آئے ہو، اپنی ماں سے بدتمیزی کر کے آئے ہو۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں اٹھایا، وہ ماں جس نے 2 سال تمہیں دودھ پلایا، وہ ماں جس نے اتنی قربانیاں دی تیری خاطر، آج تو تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، آج تو تھوڑا موٹا ہو گیا ہے، آج تو تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، اپنی ماں سے لڑ کے آ رہا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ امام نے کہا فوراً جاؤ اپنی ماں سے معافی مانگو۔ کل انشاءاللہ اگر وقت رہا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے تربیت میں اسکول کتنا اہم رول رکھتا ہے۔ اگر اسکول انگریزوں کی فکر والا ہوگا تو پھر آپ کے بچے ویسے ہوں گے۔ اب انگریزوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ ایک واقعہ سنیے، انگریزوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو کیا ہوا؟ ایک باپ تھا مر گیا، اپنے اپارٹمنٹ میں مر گیا، 3 دن تک اپارٹمنٹ میں پڑا رہا، 3 دن تک بدبو ہو گئی، پڑوسیوں نے جنازہ اٹھایا، اب باپ مر گیا ہے۔ بیٹے نے کیا کہا، یہ میرا کارڈ ہے، یہ اس کا پاسورڈ ہے، اس میں سے پیسے نکال دو، باپ کو جا کے کفن دفن کر دو۔ یہ تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ آج کل یہاں کے بڑے شہروں میں بھی، پاکستان میں بھی ایسے بچے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں جن کے لحاظ سے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں، بس اپنی فکر ہے، بس اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ سیلفشنس ہے جو اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے۔ اگر انشاءاللہ یاد رہا اور وقت رہا کل اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، کیونکہ تربیت کے مراحل میں سے سب سے اہم ایک جو رول رکھتا ہے وہ اسکول ہے۔ یہ انگریزوں کا حال ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی جب تربیت نہیں کی تو یہ پھر بھی ایک بیچارے شخص نے کہا، یہ بھی بڑا شریف انگریز تھا جس نے خرچہ دے دیا کہ میرے بابا کے کفن و دفن کا خرچہ دے دو۔ اور انہوں نے واقعہ بتایا، انہوں نے کہا ایک واقعہ تھا کہ ایک بچے کا باپ جب مرا جوان کا، اس کو فون کیا گیا کہ بھائی اتنا خرچہ ہوگا، 2000 پاؤنڈ، 3000 پاؤنڈ، 4000 پاؤنڈ، کوفن کا خرچہ، قبر کا خرچہ۔ تو اس انگریز نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، چاہو تو اسے کہیں پھینک دو، چاہو تو ہاسپٹل لے جاؤ، اس کو کاٹو کوٹو اور اس پہ ایکسپیریمنٹ کرو۔
کیا آپ چاہیں گے آپ کے بچے بھی ایسے ہی ہو جائیں؟ خدا کی قسم پاکستانیوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، کم سے کم جب تک پاکستان میں رہے ہوئے ہیں، انگریزوں کے ساتھ رہ کے شاید ان جیسے ہو جائیں، اللہ نہ کرے، لیکن یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، انہوں نے بچوں کو نہیں سکھایا کہ بھائی دین، اسلام، محبت، انسانیت کا پیغام یہ ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر اور کچھ ہے نہیں ہے۔ یہ ماں باپ سکھائیں گے۔ میں نے مسلسل کیا کہا، تربیت آپ جب کر رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے۔ یہ بزنس مین کیا کرتا ہے؟ انویسٹ کرتا ہے نا، 10,000 لگاتا ہے تو 20,000 اسے ملے، 20,000 لگاتا ہے تو 1,00,000 اسے ملے۔ یہ بچوں کی تربیت انویسٹمنٹ ہے، آپ کے بڑھاپے کے لیے بھی اور آپ کے مر جانے کے بعد کے لیے بھی، کہ جب آپ نے اچھی تربیت کی تو بڑھاپے میں یہ آپ کا عصا بنے گا، آپ کا سہارا بنے گا، اور مر جانے کے بعد آپ کے لیے قضا نمازیں پڑھے گا، روزے۔ اب مجھے نہیں معلوم جتنے مومنین بزرگ بیٹھے ہیں یقیناً اکثریت کے والدین گزر چکے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کتنوں نے اپنے والدین کی قضا نمازیں پڑھنا شروع کی، کتنوں نے اپنے والدین کے قضا روزہ رکھنا شروع کیے، کتنوں نے اپنے والدین کے لیے خیر و خیرات کے عمل کرنا شروع کیے ان مجالس کے سننے کے بعد۔ کیونکہ روایت سنیے ہے کہ بعض بچے دنیا میں اپنے والدین کا تو احترام کرتے ہیں مگر ماں باپ کے مر جانے کے بعد وہ آق والدین ہو جاتے ہیں۔ آق والدین جانتے ہیں یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے۔ تو پوچھنے والے نے حیران ہو کر پوچھا، مرنے کے بعد آق والدین کب ہوتا ہے؟ جب انسان باپ سے بدتمیزی کرے، ماں سے بدتمیزی کرے، باپ کو تکلیف دے، ماں کو تکلیف دے، کوئی ایسا جملہ کہے جس سے ان کا دل دکھ جائے، یہ آق والدین میں شمار ہوتا ہے۔ اب مر جانے کے بعد کیسے؟ کہا وہ نالائق بچہ جو باپ کی قضا نماز نہیں پڑھتا، جو باپ کے قضا روزے نہیں رکھتا، جو باپ کی طرف سے خیر و خیرات کے کام نہیں کرتا، وہ بھی آق والدین میں شمار ہوتا ہے۔ اب تربیت کے مراحل میں ہم کہاں پر پہنچے تھے؟ پہلا مرحلہ شادی کا جب ارادہ، کہ جب شادی کے ارادے سے نکلو، نیک لڑکی ہو نیک لڑکا۔ دوسرا مرحلہ نکاح کا مرحلہ، کہ کل بھی میں نے کہا کہ نکاح میں جب شادی ہو رہی ہوتی ہے اس میں بڑا احتیاط کریں، اس میں حرام نہ ہو۔ مجھے بڑا افسوس ہوا تھا ایک مرتبہ جب مجھے معلوم ہوا، پھر بعد میں پتا چلا یہ تو رسم ہے یہاں پاکستان میں، رائج ہے، سب یہی کرتے ہیں۔ کیا؟ نکاح ہے، شادی ہے مومن گھرانے کی، اور جناب مووی میکر ایک نامحرم مرد ہے جو عورتوں میں جا کے ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ ارے غیرت کہاں گئی تم لوگوں کی؟ اے عزادارو، مووی میکر مرد عورتوں میں جا کے ریکارڈنگ کرے، کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں گئی حیا؟ کہاں گئی شرم؟ تو پھر بی بی زینب کے غم میں کیوں روتے ہو؟ تو پھر بی بی زہرا کے غم میں کیوں روتے ہو؟ بی بی زہرا تو نامحرم صحابی کے سامنے جو اندھا تھا اس کے سامنے بھی نہیں گئی، اور تم اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو مووی میکر کے سامنے لے کر آ رہے ہو، اور وہ بھی کب؟ جب تمام خواتین فل حجاب میں ہیں، نہیں بے حجاب ہیں، میک اپ ہے، اور نہ جانے کیا کیا حالات ہیں اس وقت، اور ادھر نامحرم آ کے تمہاری شادیوں میں ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ بعض احمق اپنی شادیوں کی ویڈیوز نامحرم مردوں سے ایڈیٹنگ کرواتے ہیں۔ ایڈیٹنگ کرنے والا جانتے ہو یعنی کیا؟ یعنی وہ 10 گھنٹے 20 گھنٹے 40 گھنٹے اس ویڈیو پہ کام کر رہا ہے، زوم کر رہا ہے تمہاری بیوی کے شکل پہ، تاکہ وہ بالکل اچھی طرح سے ایڈیٹنگ کرے۔ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ یہ کیسے شیعہ ہیں؟ عورت کی بے حجابی اور بے حیائی مرد کی بے غیرتی کا دلیل ہے، کہ اگر عورت بے حجاب ہے یا بے حیا ہے اس کا مرد بے غیرت تھا۔ یہ مووی میکرز کا مجلسوں کے اندر نہیں، شادیوں کے اندر آنا اور خواتین کے اندر جا کر ویڈیوز ریکارڈ کرنا، یہ مردوں کی بے غیرتی کی نشانی ہے۔ یہ شادیوں میں خیال رکھیے، ایسا نہ ہو کہ شادیوں میں، مومنین کی شادیوں میں، شیعوں کی شادی، بھائی کوئی خاتون آئے، اگر تمہیں ریکارڈنگ ہی کرنی ہے تو کوئی خاتون آئے، شادیوں میں حجاب کا خیال رکھیں، یہ بے حجابی نہ ہو۔ یہ دوسرا مرحلہ تربیت کا۔ جس شادی میں یہ سارے گناہ ہوں تو پھر یقیناً اس شادی کا نتیجہ بھی کوئی اتنا اچھا میٹھا نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا۔ تیسرا مرحلہ آپ نے سنا، شادی ہو گئی، اب بچہ پیدا کرنے کا ارادہ ہے، تو 40 دن کم سے کم عبادت کریں، 40 دن گناہ سے دوری کریں، اور اس کے بعد آگے بڑھیں۔ پھر تیسرے کے بعد چوتھا مرحلہ، جب پیٹ میں بچہ آ گیا،
اب بڑا احتیاط، کل اس پہ گفتگو ہوئی کہ جناب اب یہ خاتون جو ہے اتنا خیال رکھے کہ ہاتھ میں 10 کروڑ کا کوئی شیشہ ہے، یہ گر جائے، یہ پھسل جائے، تباہ ہو جائے گی، بھر نہیں سکے گی حساب، 10 کروڑ کہاں سے لائے گی، اتنا قیمتی، پیٹ میں بچہ ہے، آپ نے سنا ایک چھوٹی غلطی سے بھی آپ کا بچہ خدا نخواستہ کسی کے مشکیزے کو سوراخ کر سکتا ہے اگر ماں نے غلطی کی۔ اور کل گفتگو یہاں تک پہنچی کہ جناب نام بھی رکھنا ہے اچھا، اور رزق حلال کا بڑا خیال رکھے۔ یہ رزق حلال کا خیال رکھنا واجب ہے، ماں باپ پر واجب ہے۔ الحمدللہ جیسے میں نے کہا ویسٹ میں رہنے والے جو دیندار گھرانے ہیں اور رزق حلال کا بڑا خیال رکھتے ہیں، مگر یہاں پاکستان کے مومنین نہیں رکھتے خیال۔ رزق حلال کا خیال رکھیے، جو آپ کھاتے ہو انگریڈینٹس دیکھا کرو کہ بھائی یہ ہے کیا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، یہ کیا ہے جو میں کھا رہا ہوں، حلال ہے، حرام ہے، میرا ہے، کسی اور کا حق ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور آپ نے سنا ایک لقمہ حرام اگر غلطی سے بھی پیٹ میں گیا، وہ گلاس اور زہر والی مثال یاد ہے نا میں نے دی تھی کہ اگر جان بوجھ کے زہر میں نے پیا تو پھر تو جناب قتل ہو گیا، اپنا خودکشی، لیکن غلطی سے بھی میں نے پیا تو کیا ہوگا، اثر ہوگا۔ آپ نے مفاتیح الجنان تو سب کے گھر میں ہوگی، پکی بات ہے، اس کے رائٹر کا نام بچے بچے کو یاد ہوگا، شیخ عباس قمی۔ ہاں بھائی، شیخ عباس قمی وہ بزرگ عالم تھے، جب سے انہوں نے دین کا علم سیکھنا شروع کیا۔ اچھا کل کے واقعات تو یاد ہیں، کوفے کے گورنر کا واقعہ یاد ہے، اس عالم دین کا واقعہ بھی یاد ہے کہ ایک لقمہ پیٹ میں گیا تو فوراً کہا میں جج بھی بنوں گا اور میں تیرے بچوں کا ٹیچر بھی بنوں گا، یعنی اثر دیکھیں کتنا تیزی سے ہو رہا ہے۔ اور وہ بھی آپ نے سن لیا کہ مولا حسین خطبے دے رہے ہیں، مولا نے کیا فرمایا، کیوں تم پہ اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے۔ علماء ایک اور بات بھی کہتے ہیں جن لوگوں کو مسائل میں رونا نہیں آتا نا، وہ ضرور گھر میں تلاش کریں، زندگی میں تلاش کریں، شاید کوئی حرام شکم میں ہے جس کی وجہ سے دل پتھر ہو گیا ہے۔ اب سنیے شیخ عباس قمی، دیکھیے حرام کتنا خطرناک ہے۔ میں نے کیا کہا، 2 قسم کے حرام ہے۔ ایک حرام ہے آدمی جا کے سور خریدتا ہے، پیسہ حلال ہے، کمائی حلال ہے، لیکن خریدتا حرام مرغی ہے، خریدتا سور ہے، وہ کھاتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں تو ایسا کوئی نہیں۔ دوسرا مومن خریدتا حلال مرغی ہے مگر رشوت کے پیسے سے، یہ بھی حرام ہے، خریدتا حلال مرغی ہے مگر پیسہ رشوت کا ہے۔ نہیں اچھا ایک آدمی کہتا ہے میں رشوت نہیں لیتا، مگر جیسے میں نے بتایا اس کی نوکری شروع ہو رہی ہے صبح 7 بجے 8 بجے، وہ 11 بجے تک گھر میں سویا ہوا ہے، اور 7 سے 11 بجے تک جو ہے گھر میں سویا ہوا بھی ہے، اور اپنے باس سے اپنے آفیسر سے اس کی سیلری بھی لے رہا ہے، تنخواہ بھی لے رہا ہے۔ پاکستان میں بہت ہے نا کہ بھائی آفس کے ٹائم پہ جاؤ، دیکھو آفس ہے مگر آفیسر نہیں ہے، ہاں بھائی آفس ہے مگر کام کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ رہا ہے میں محنت مزدوری کر رہا ہوں، میں حلال کما رہا ہوں اور بچوں کو لا رہا ہوں، نہیں، یہ جو 4-5 گھنٹے تم دیر میں جا رہے ہو، باس کو نہیں بتا رہے ہو، آفیسر کو نہیں بتا رہے ہو، اور اس کی تنخواہ لے رہے ہو، یہ حرام گھر میں لا رہے ہو، یہ حق الناس ہے۔ حق الناس ذرہ برابر بھی اگر حق الناس تم نے کھایا اس کا جواب دینا ہے۔ مثقال ذرۃ خیرا یرا اور مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اگر کسی کا تم نے ضائع کیا، کسی کا تم نے کھایا اور وہ اپنے گھر میں لے کر آئے، اپنے بچوں کے لیے لے کر آئے، وہ حرام کے زمرے میں ہوتا ہے شامل۔ وقت بہت قلیل ہے، مسائل بھی پڑھنے ہیں، بس یہ واقعہ سنا آج کا نسخہ اگر انشاءاللہ وقت رہا، اور پھر مسائل کی طرف۔ عزیزان محترم کل انشاءاللہ تمام ان مراحل کو بہت تیزی سے بتاؤں گا۔ ایک تو ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ بچہ شکم میں ہے، اب اس کے بعد میں آج اس مرحلے پہ گفتگو کرنے والا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو گیا، دودھ پینے کے جو مراحل ہیں، انشاءاللہ 5 منٹ کوشش کروں گا آج اس پہ گفتگو ہو جائے، تاکہ اس کے بعد کل جو ہے انشاءاللہ 1 سال سے 7 سال، 7 سال سے 14 اور 14 سے 21 سال کے مراحل کو انشاءاللہ ہم بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ زحمت کو تمام کریں۔ یہ مراحل جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ مسلسل جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں حدیث روایتیں، اس لیے نہیں کہ آپ سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، بلکہ اس لیے کہ آپ عمل کریں اور انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو ویسا بنائیں جیسا اہل بیت کہتے ہیں۔ شیخ عباس قمی بزرگ عالم دین، نماز تہجد ان کی جب سے وہ عالم دین بنے ایک بار قضا نہیں ہوئی،
اب دیکھیے وہ مومنین جن بیچاروں کی فجر قضا ہوتی ہیں اور یاسین نہیں پڑھ سکتے، وہ خود اندازہ لگا لیں کہ دیکھیے ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں پہنچے۔ عباس قمی کوئی امام تھوڑی تھا، عباس قمی کوئی نبی تھوڑی تھا، عباس قمی کوئی فرشتہ تھوڑی تھا۔ عباس قمی ایک آپ اور ہم جیسا عام انسان تھا جس نے اہل بیت کی 100% اطاعت کی۔ شیعہ حقیقی یہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی اطاعت کرتا ہے۔ جب سے یہ طالب علم بنے ان کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اچھا یہ کسی کے یہاں کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، احتیاط کرتے تھے۔ ایسے علماء بھی گزرے ہیں جب ان کو کوئی دعوت دیتا ہے گھر پہ کسی کے کہ آپ ہمارے یہاں کھانا کھاؤ، پہلے پوچھتے ہیں یہ روٹی پکانے والی باوضو تھی یا نہیں۔ اتنا احتیاط، کھانا پکانے والی باوضو تھی یا نہیں، اگر نہیں تھی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ کھانا پکانے والی نماز پڑھتی تھی یا نہیں۔ ایک عالم دین ہیں سندھ میں، خدا رحمت کرے، گزر گئے۔ جب بھی کسی گھر میں کوئی دعوت دیتا تھا نا ہمارے یہاں کھانا کھائیے، تو پہلے پوچھتے تھے یہ مومنہ، گاؤں میں اکثر بیچارے مومنین نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کو پتہ تو تھا لیکن اہمیت نہیں تھی۔ جب بھی کوئی کہتا تھا قبلہ کھانا کھانے آ جائے، کھانا لگ گیا، دسترخوان لگ گیا، سب بیٹھے ہوئے، اب مولانا صاحب پوچھتے تھے یہ کھانا پکانے والے نمازی تھے یا بے نمازی۔ اب وہ مولوی کو جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے، اور اگر کہتے تھے مولانا صاحب بے نمازی وہ نہیں کھاتے تھے، پھر وہ مرتے 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 دم تک کبھی نماز قضا نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ بھائی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا، یہ البتہ شرعی حکم نہیں ہے، یہ احتیاط کے وہ مراحل ہیں جو ایمان کے اعلیٰ درجات پہ پہنچنے کے لیے۔ تو ان احتیاط کے مراحل کو اگر ہم دیکھیں، پھر دیکھیے باہر کے جو کھانے ہم کھاتے ہیں وہ کتنا احتیاط کرتے ہیں، اور پھر ہم کن کے ہاتھ کا کھانا کھا رہے ہیں، ایک الگ گفتگو ہے، میں اس میں ابھی جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شیخ عباس قمی کو بہت اصرار کیا کسی نے، قبلہ ہمارے جیسے بعض مومن بیچارے چپک جاتے کہ قبلہ ہر حالت میں کھانا کہیں آنا ہے، پھر ادھر اس کی سفارش اس کی سفارش۔ قبلہ نے کہا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا آغا صاحب یہ بہت نیک آدمی ہے، کوئی حرام کا شبہ بھی اس کے گھر میں نہیں ہے، پکی بات آپ اس گھر میں کھانا کھائیں۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کھانا کھایا، صبح نماز تہجد قضا۔ جو 10 سال 20 سال 30 سال سے نماز تہجد قضا، واجب نماز نہیں مستحب نماز تہجد قضا شیخ عباس قمی کی۔ شیخ عباس قمی نے صبح اٹھتے کہا کھانے میں کچھ نہ کچھ حرام تھا۔ کہا خدا کی قسم کھانے میں حرام نہیں تھا۔ کہا معلوم کرو اس کی کمائی میں کچھ نہ کچھ حرام تھا۔ جب معلوم کیا اس کی کمائی میں حرام تھا، دیکھیے، اور ہمارا کیا حال ہے، کتنا ہم حرام کھا لیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن یہ بزرگ علماء جو احتیاط کرتے ہیں انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، خواتین اسپیشلی جب پیٹ میں بچہ ہے، یہ رزق حلال رزق پر اتنا وسیع موضوع ہے کہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ موضوع ہمارا اصل یہ نہیں ہے، صرف ہم اشارہ کر کے آگے بڑھیں۔ تو خدا را رزق کا خیال رکھیں، رزق حلال ہو جب پیٹ میں بچہ ہو۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، میں اس پہ 2 سے 4 منٹ لوں گا، پھر انشاءاللہ مسائل، آج نسخہ نہیں بتاؤں گا، اس کے جگہ پہ یہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تاکہ موضوع آگے بڑھ سکے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، ہم مرحلہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اب خاتون کیا بے احتیاطی کرے؟ نہیں۔ پھر دوبارہ دوائیوں کو جا کے دیکھیے، دوائیوں پہ لکھا ہے وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ بھی یہ دوائی نہ کھائے۔ میڈیکل اسٹور جا کے چیک کر لیجیے گا، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ خواتین جو ہیں وہ یہ دوائی نہ کھائیں، یا اگر کھاتی ہیں تو پوچھیں ڈاکٹر سے۔ کیا مطلب؟ اب تو بچہ باہر آ گیا؟ کہا نہیں، اب بھی جو دودھ پلا رہی ہے ماں اثر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اثر ہو رہا ہے، اور اثر سنیں گے کتنا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ عالم دین، ان کا نام نہیں لے رہا، گزر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، بزرگ عالم دین 40-50 سال پرانے بزرگ عالم دین، ان کا بیٹا جب جوان ہوا نا، ان کے بیٹے نے کچھ ظالموں کا ساتھ دیا تاکہ ان کا بابا پکڑا جائے اور ظالم اس کو پھانسی دے۔ میں آپ سمجھے نہیں میرے خیال میں، ایک عالم کے بیٹے نے اپنے باپ کو پکڑوایا تاکہ باپ کو پھانسی دی جائے۔ بہت بزرگ عالم، میں نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، اتنی بزرگ ہستی کا بیٹا۔ اس عالم سے پوچھا گیا مولانا صاحب آپ اتنے بزرگ عالم، اتنے عظیم عالم، اتنی بڑی غلطی کیا کر دی آپ نے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو پھنسوایا کہ آپ کو پھانسی ملے؟ بہت بزرگ عالم دین تھے، آپ نے کیا بے احتیاطی کی ولادت کے وقت؟ اس سے پہلے کہا نہیں احتیاط کیا، اس ولادت کے وقت احتیاط کیا، جب پیٹ میں بچہ تھا احتیاط کیا۔ غلطی کہاں کی؟ کیا آپ نے تربیت میں کمی رکھی؟ کہا نہیں، ہم نے تربیت میں بھی کمی نہیں رکھی۔
تو کیا ہوا؟ اب اندازہ لگائیے، یہ وہ مرحلہ ہے جب ماں جب دودھ پلاتی ہے، کتنا اہم مرحلہ ہے۔ اے عالم، میں نام نہیں لے رہا اس عالم کا، اے عالم تم نے غلطی کیا کی جو تیرے بچے نے تمہیں پکڑوایا اور تمہیں قتل کے لیے بھیج رہا ہے، تیرے دشمنوں کا ساتھ دیا؟ اس عالم نے کہا ایک غلطی ہو گئی تھی۔ کیا غلطی؟ کیا غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس کی ماں مر گئی تھی بچہ پیدا کرتے، تو اب وہ بچہ تھا، اس کو دودھ کون پلاتا؟ تو میں نے کہا کوئی دودھ پلانے والی خاتون ہو، تو ہمارے شہر میں ایک خاتون تھی، میں نے تحقیق نہیں کی یہ دودھ پلانے والی کون ہے، بعد میں پتہ چلا کوئی ناصبی تھی۔ ناصبی وہ ہوتے ہیں جو دشمن اہل بیت ہوتے ہیں۔ ناصبی ظاہراً مسلمان ہیں، ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں، مگر ناصبی کے ہاتھ کا کھانا کھانا حرام ہے۔ ظاہراً وہ مسلمان ہیں لیکن یہ اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، مولا علی کو بدتمیزی کرتے ہیں، یہ نجس ہیں ناصبی۔ کام میں نے اس وقت تحقیق نہیں کی تھی، بہت بزی تھا، میں نے کہا کوئی بس دودھ پلانے والی مل جائے، بچہ بھوک میں نہ مرے۔ اس زمانے میں خوش دودھ بھی نہیں ملتا تھا نا کہ بھائی خوش دودھ پلا دیا جائے، یہ پرانا واقعہ ہے۔ کہا دودھ اس نے پلایا، بعد میں پتا چلا وہ ناصبی خاتون تھی۔ دودھ کا اثر دیکھ رہے ہیں، دودھ کا اثر سن رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، وہ ماں جب بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگین اگر پیٹ میں حرام ہے، اگر گناہ کر رہی ہے، تو دیکھیے اس بچے پر کیا ظلم کر رہی ہے۔ شیخ انصاری بزرگ عالم دین ہیں، مجتہد گزر چکے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اگر مجتہد بنا ہوں، اگر میں بڑا عالم بنا ہوں، تو اپنی ماں کی محنتوں کے نتیجے۔ کہا آپ کی اماں نے کیا کہا؟ کہا کوئی اگر بڑی محنت بھی نہ کی ہو، مجھے یہ بتایا کہ پورے 2 سال جو ماں نے مجھے دودھ پلایا نا، تو بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ اللہ اکبر! جب مائیں اتنا احتیاط کریں تو بچہ شیخ انصاری بنتا ہے۔ علامہ امینی جنہوں نے الغدیر کی کتاب لکھی، میرا جی چاہ رہا تھا ان پر بھی گفتگو ہو لیکن وقت قلیل ہے۔ علامہ امینی کے بیٹے کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اپنی دادی سے پوچھا، دادی اماں آپ نے کیا کمال کیا جو آپ کا بیٹا علامہ امینی جیسا امام کا عاشق بنا اور اس نے الغدیر جیسی کتاب لکھی؟ ماں نے کہا کوئی اور میں نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ عمل ضرور کیا، پورے 2 سال جب میں بیٹے کو دودھ پلاتی تھی وضو کر کے پلاتی تھی، کبھی بھی ایک مرتبہ بھی ایسا دن نہیں آیا جو میں نے بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو۔ اور ہماری خواتین کا کیا حال ہوتا ہے وہ خود خواتین بہتر جانتی ہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ مصائب بھی پڑھنے ہیں، یہاں پہ روکتا ہوں گفتگو کو، کل انشاءاللہ پورا زور لگائیں گے انشاءاللہ کہ گفتگو کو ختم کر لیں۔ اگر تھوڑا سا ہم بھی کوشش کریں گے جلدی آ جائیں تاکہ انشاءاللہ اس موضوع کو کسی حد تک پائے تکمیل تک پہنچائیں، لیکن خدا را آج کا نسخہ میں نے اوائڈ کر لیا، آج وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھواؤں گا کیونکہ اس میں بھی ٹائم نکل جاتا ہے۔ ویسے ہی مجھے معلوم ہے کہ وہی ہمارے پکے کسٹمر ہیں، نئے کسٹمر آئیں گے نہیں سورہ یاسین پڑھنے والے، تو میں ہاتھ بھی آج نہیں اٹھواؤں گا، شاید اگر کل وقت رہا تو انشاءاللہ کل ہاتھ اٹھوا لوں، لیکن خدا را عمل کیجئے، عمل کیجئے۔ یہ جو سن رہے ہیں اس میں آپ کا فائدہ ہے، یہ تمام حدیثیں، تمام واقعات، یہ تمام اسٹرکچر جو ہم بنا کے آپ کی خدمت میں آئے ہیں صرف اس لیے کہ ایک چینج آئے۔ محرم نام ہے خود کو بدلنے کا، اگر میں محرم میں بھی نہ بدلوں تو پھر خاک ہو میرے سر پہ۔ میں خود کو کہہ رہا ہوں، ہر آدمی خود کو کہے، میں دوسروں کو کیوں کہوں؟ اگر میں محرم میں بھی نہ بدلوں تو پھر کب بدلوں گا؟ اگر میں محرم میں بھی انسان نہ بنوں تو کب انسان بنوں گا؟ اگر میں محرم میں بھی آ کر اپنے بچوں کی تربیت شروع نہ کروں تو پھر کب کروں گا؟ اللہ نہ کرے ابھی میں نے انگریزوں کا واقعہ سنایا کہ آپ کی زندگی میں ایسا حشر ہو جائے کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ خدا نہ کرے بدتمیزی کرے، تو پھر اس دن کیا کریں گے؟ اس دن یہی میری باتیں یاد آئیں گی، کاش کہ ہم اس وقت بچے کی تربیت کر بیٹھتے۔ اور بچوں کو سکھائیے، یہ بچوں کو سکھائیے، بیٹا جب بھی مجلس مولا میں آیا کرو ادب سے بیٹھا کرو، اور جب بھی مجلس میں آیا کرو جب مصائب پڑے جائیں بیٹا گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو۔ یہ ٹریننگ ہے، یہ محرم ٹریننگ ہے۔ بیٹا جب بھی مجلس میں آیا کرو
مصائب میں شرما شرما کے نہ رویا کرو. ابھی سے بچوں کو ٹرین کیجئے، بچوں کو عادت ہو جائے، کیونکہ حسین کے غم میں رونے والوں نے ہائے تماچے کھائے. حسین کے غم میں رونے والوں نے تازیاں نے کھائے. آنکھوں کو بند کرو، سینوں پہ ہاتھ رکھو اور تصور کرو کربلا میں ہو، سامنے عباس کی زری ہے اور بلند آواز سے سلام کرو، اپنے جیب سے ایک چھوٹی پانی کی شیشی نکالی، رو رو کے کہنے لگا مولا آپ فرات تک گئے تھے مگر آپ نے پانی نہیں پیا، آج میں آپ کے لیے پانی لے کر آیا ہوں، مولا پانی پی لیجئے، مولا پانی پی لیجئے. عزادارو، یہ ماں کی تربیت تھی، عباس کی ماں کی تربیت تھی کہ عباس پانی کے سامنے آئے مگر پانی نہیں پی رہے. کیوں؟ کیونکہ ماں نے سکھایا تھا بیٹا سب کچھ حسین پہ قربان، حسین پہ سب کچھ قربان کر دینا، حسین پہ اپنی پیاس قربان کر دینا. عباس کی ماں کی وفا سنو، آئے عباس کی ماں کربلا کے بعد 4 قبروں کی شبیہ بناتی تھی. عجب نہیں شبیہوں کو مٹا کے 5ویں شبیہ بناتی تھی. عجب نہیں رو کے کہتی ہوں گی میرے بیٹو میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں حسین پہ روؤں گی، حسین کی ماں دنیا میں نہیں ہے. وفا کوئی سیکھے تو ام البنین سے سیکھے، میں تم پہ نہیں روؤں گی میرے بیٹو، تمہاری ماں زندہ ہے، میں حسین پہ روؤں گی، زہرا دنیا میں نہیں. کوئی گھٹ گھٹ کے نہ رو یا زیادہ. آج امام زمانہ کو بلانا ہے. مولا نے خود فرمایا اگر چاہتے ہو میں تمہاری مجلسوں میں آؤں میرے چچا کے مصائب پڑھا کر. عزادارو، جب سادات کا قافلہ واپس آیا بی بی ام البنین مولا سجاد کے پاس آ کے پوچھتی ہے سجاد بیٹا میرے حسین کی کیا خبر؟ سنو کہ مولا سجاد نے کیا کہا. مولا سجاد
اکبر کی ماں مجھ سے پوچھ رہی ہے، قاسم کی ماں مجھ سے پوچھ رہی ہے، اصغر کی ماں مجھ سے پوچھ رہی ہے، بی بی زینب ہمیں کل اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں، بس اتنا بتا دے کیا کل ہماری چادریں بچی رہیں گی؟ اصغر کی ماں کو اصغر کی فکر نہیں، اکبر کی ماں کو اکبر کی فکر نہیں، بس اپنی چادر کی فکر ہے۔ اے میری ماں بہنوں، کبھی بے حجاب نہ پھرنا۔ عزادارو، بی بی زینب کہتی ہیں بھیا عباس، میں نے کسی کو ابھی وعدہ نہیں دیا۔ بیویاں پوچھ رہی ہیں کیا کل ہماری چادریں بچیں گی؟ عباس میں تم سے پوچھنے آئی ہوں کیا کل چادریں بچی رہیں گی؟ عباس نے کہا جب تک عباس ہوں گے سروں پہ چادر ہوگی، جب تک عباس ہوں گے سروں پہ چادر ہوگی۔ زینب کو یقین تھا کوئی میرے بھائی کو مار نہیں سکتا۔ زینب نے جا کے بیویوں کو کہا بیویوں کل تمہاری چادریں بچی رہیں گی، مگر عزادارو جب عاشور کے دن عالم آیا عالمدار نہیں آیا، زینب نے اپنا وعدہ واپس لے لیا، بیویوں اب چادر نہیں بچے گی، اور بیویوں اب بازار ہوگا، بیویوں اب دربار ہوگا۔ جب عالم آیا اور عالمدار نہیں آیا، بیوی نے اپنا وعدہ واپس لے لیا، اب چادر نہیں بچے گی۔ عزادارو، عاشور کا دن آیا، ایک ایک کر کے اصحاب شہید ہوتے گئے۔ مولا عباس آ کے اجازت لیتے ہیں آقا مجھے بھی اجازت دیجیے، مگر اجازت نہیں عباس تو میرے لشکر کا علم بردار، اکبر شہید ہو گئے مگر اجازت نہیں دی، قاسم شہید ہو گئے مگر اجازت نہیں دی، عباس تو میرے لشکر کا علم بردار۔ عجب نہیں عباس نے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، اور میرا لشکر حوض کوثر پہ انتظار میں ہے۔ آج کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، امام زمانہ کو بلانا ہے۔ مولا نے کہا عباس اجازت نہیں، عباس آ رہے ہیں۔ ایک خیمے سے ننھی بچی نکلی، چچا جان چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا سکینہ بڑی پیاس لگ رہی ہے، کیا تیرا چچا پانی لا سکتا ہے؟ چچا میں نے آپ کی طرف سے وعدہ دیا، ہاں میرا چچا پانی لائے گا۔ گویا اللہ نے عباس کی دعا سن لی، عباس سکینہ کو گود میں لے کر آئے۔ حسین نے دیکھا سمجھ گئے، مجھے نہیں معلوم شاید حسین نے دل میں کہا سکینہ آج چچا کی سفارش کر رہی ہو، آج چچا کو میدان بھیج رہی ہو، کل جب ظالم تماچا مارے گا رو کر کہو گی چچا پانی نہیں چاہیے۔ عزادارو مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، بس مختصر کروں،
سب سے خدا حافظ کیا، اپنی آقا زادی بی بی زینب کے پاس آئے، آقا زادی خدا حافظ، ازادارو بی بی زینب نے کہا عباس میں تیرا راستہ روکنا نہیں چاہتی مگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ عباس ادب سے بیٹھ گئے، بی بی زینب نے فرمایا عباس جب بابا علی کا زمانہ تھا، جب ہم کوفے میں رہتے تھے، ایک مرتبہ بابا جب مسجد سے گھر آئے میرے سر کا بوسہ لے رہے تھے، میری کلائیوں کا بوسہ لے رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا بابا رونے کا کیا سبب؟ عباس سنو گے، بابا کے رونے میں اضافہ ہوا، بابا نے کہا زینب یہی کوفہ ہوگا، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوگی۔ عباس میں نے بابا کو کہا بابا آپ امام ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے، وہ سچ ہے، لیکن بابا اس دنیا میں اگر کسی کا ایک بھی بھائی ہو کوئی اسے دیکھتا نہیں ہے، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے ہیں، اللہ نے مجھے عباس دیا ہے، کوئی کیسے میرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائے گا؟ ازادارو بی بی زینب نے فرمایا عباس سنو گے بابا نے کیا کہا؟ بابا نے کہا نہ حسین رہیں گے اور نہ عباس رہیں گے۔ زینب نے کیسے خدا حافظ کیا؟ زینب نے کہا عباس خدا حافظ، اب میں سمجھ گئی میرے ہاتھوں میں رسیاں پہننے کا وقت قریب ہے، میرے سر سے چادر چھننے کا وقت قریب ہے۔ ازادارو عباس نے مشکیزہ اٹھایا، جانے لگے، بچوں کو کا پانی آ جائے گا، مجھے نہیں معلوم شاید سکینہ اصغر کے خیمے میں گئی ہو، ننھے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے ہو، اصغر بس تھوڑی دیر میں پانی آ جائے گا۔ ازادارو مختصر کرو، عباس نے پانی بھرا، اب عباس خیموں کی طرف آ رہے ہیں، ظالموں نے کہا پانی خیموں تک نہ جانے پائے، ایک ظالم نے عباس کا ایک بازو قلم کیا، ازادارو سکینہ نے دیکھا علم کبھی دائیں علم کبھی بائیں، سکینہ نے کہا بچوں کوزوں کو زمین پہ رکھو، میں ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں، تم ہاتھوں کو بلند کرو، میں دعا کرتی ہوں میرے اللہ چچا بچ جائے، میرے اللہ پانی نہیں چاہیے۔ اللہ پانی نہیں چاہیے، بس چچا واپس آ جائے۔ ازادارو ظالم نے دوسرا بازو قلم کیا، عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑا، میرے اللہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، بس پانی خیموں میں چلا جائے، ایک تیر آ کے مشکیزے کو لگا، عباس نے گھوڑا موڑا، اب میرا جنازہ۔ ازادارو بس میں نے ختم کیا، امام زمانہ کو بلانا ہے، چیخ چیخ کے رونا برداشت کر سکو گے؟ ازادارو ایک ظالم
ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ